تو وعدوں کو پورا کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کاربند تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی اتنا کاربند تھے، اتنا زیادہ اہتمام کرنے والے تھے کہ چاہے انہیں کتنا بڑا فائدہ نظر آ جاتا لیکن اس میں وعدہ خلافی ہو رہی ہوتی تھی تو وہ اپنے اس فائدے کو چھوڑ دیتے تھے۔ وہ کتنا بڑا نقصان نظر آ رہا ہوتا وعدوں کو پورا کرنے میں، لیکن وعدے کو پورا کرتے تھے، اس نقصان کو برداشت کر لیتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کسی ملک کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا کہ فلاں وقت تک جو ہے ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ جب وہ وقت آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فوجوں کو لے جا کر سرحد کے کنارے پہ رکھا۔ جیسے ہی وقت پورا ہوا، معاہدے کا وقت پورا ہوا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو آگے چلنے کا حکم دیا۔ اب جیسے لشکر وہ اس علاقے میں داخل ہوا، لشکر آگے جا رہا تھا، تو چلتے چلتے انہیں دور سے پیچھے سے کوئی آواز محسوس ہوئی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ رک جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس کے برخلاف ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ پیچھے سے آوازیں آتی محسوس ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو رکنے کا حکم دیا۔ لشکر رک گیا تو جب وہ آئے تو انہوں نے اگر بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو معاہدے کے بعد جب تم کسی اس پر لشکر کشی کرنا چاہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان کو خبردار کر دیا جائے، پھر اس کے بعد لشکر کو لے جایا جائے۔ تو اب یہ لشکر جو ہے کافی آگے جا چکا تھا، یعنی ان پر چڑھائی کرنے کے لیے، اور گویا کہ یوں سمجھ لیا جائے کہ ان علاقے کو فتح کرتے ہوئے جا رہا تھا آگے لشکر۔ لیکن جیسے ہی ان کا یعنی انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خبردار کیا گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو پیچھے لوٹنے کا حکم دیا۔ جو مفتوحہ علاقے تھے ان علاقوں کو چھوڑ دیا اور اپنے لشکر کو پیچھے لوٹا کر لے آئے واپس۔ اب کتنا بڑا فائدہ نظر آ رہا، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے، یعنی عہد کے خلاف جو ان کے ساتھ معاہدہ ہے، اس معاہدے کی تھوڑی سی خلاف ورزی ہوئی ہے اور ان مطلبے کیا جا رہا ہے تو اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں اور سارے لشکر کو پیچھے لے کے آ رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ یعنی جہاں تھوڑا سا نفع نظر آیا لیکن اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تھوڑا سا نفع نظر آتا ہے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے میں تھوڑا سا نقصان نظر آتا ہے تو اس نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ضروری ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ اب چاہے ظاہری طور پر نقصان نظر آ رہا ہو لیکن اس میں برکتیں ہوں گی اس حکم کو ماننے کے اندر۔